अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पे बात कर रही हूँ उस पे बात करते हुए मेरा बहुत दिल दुख रहा है, लेकिन ये मौजू भी ऐसा है कि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हकूक़ इंसानी तंज़ीम के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 में 405 से ज़ायद गैरत के नाम पर कत्ल रिपोर्ट हुए, जबकि सिर्फ बलूचिस्तान में महज 2024 और 25 के दौरान 32 से ज़्यादा ऐसे वाक़यात सामने आए और कत्ल होने वालों में ज़्यादातर ख़वातीन। ऐसे वाक़यात यकीनन ज़्यादा भी हो सकते हैं और होंगे, क्योंकि रिपोर्ट तो चंद एक ही हो पाते हैं। कातिल अक्सर करीबी रिश्तेदार, बाप, भाई, शौहर, कभी कभार बेटा भी हो सकता है। ये वो रिश्ते हैं जो औरत की हिफाजत के लिए आम तौर पे समझे जाते हैं। आज की गुफ्तगू एक आवाज़ है जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ और उस बेहिसी के ख़िलाफ़ जो हमारी रगों में सरायत करती चली जा रही है। हमारे माशरे में औरत की इज़्ज़त को ख़ानदान की इज़्ज़त से जोड़ दिया गया है। यही वजह है कि तमाम गालियाँ भी औरत ही से मंसूब की गई हैं। गैरत के नाम पे कत्ल उस वक्त होता है जब ख़ानदान का कोई फ़र्द, जो कि अमूमन औरत ही होती है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहे या ऐसे अमल का मर्तकब हो जिसे घर वाले बदनामी समझते हों। पसंद की शादी, दोस्ती या अपनी मर्ज़ी से जीना। बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे कत्ल को इज़्ज़त बचाने का ज़रिया समझते हैं, हालांकि ये एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि मुजरिमों को सज़ा भी नहीं मिल पाती, क्योंकि कानून में कमज़ोरियाँ हैं और माशरा खामोश तमाशाई। जिस माशरे में औरत की मर्ज़ी ख़ानदान की तौहीन बन जाए, मोहब्बत जुर्म बन जाए, वहाँ गैरत नहीं घुटन पैदा होती है। पिछले दिनों बलूचिस्तान में एक मर्द और एक औरत को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया। ये कोई पहला वाक़या नहीं है और बदकिस्मती से आखिरी भी नहीं लगता। पहले खबर आई कि ये पसंद की शादी थी जो कि ख़ानदान वालों को नागवार गुज़री और उन्होंने कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद खबर आई कि वो ख़ातून जो थी वो शादीशुदा और वो मर्द भी शादीशुदा और बच्चों वाले थे ही, और अपने किसी पड़ोसी को दिल दे बैठी और उसके साथ वो चली गई। हालांकि कुछ अरसे के बाद वो वापस आई तो शौहर ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था, कबूल कर लिया था। लेकिन जो हमारा जरगा है, जो कबायली इलाक़ों में जरगा सिस्टम है, वो इंतहाई ख़ौफ़नाक है, क्योंकि उसमें चंद लोग बैठकर किसी की भी ज़िंदगी का फ़ैसला कर देते हैं। अभी उसका फ़ैसला किया उन्होंने और उसे ले जाके कत्ल कर दिया, और सबसे इसका भयानक पहलू जो सामने आया वो उसकी माँ का दिल दहला देने वाला बयान था, जिस पे उसकी माँ ने हर चीज़ को दुरुस्त करार दिया और अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की। अभी इस वाक़ये की गूंज कम ना हुई थी कि एक साहब ने गली में अपने भांजे को फायर करके हलाक कर दिया और घर में अपनी बैठी हुई बेटी को फायर करके हलाक कर दिया। क्यों? वजह वो शक था कि वो गली में शायद उनकी बेटी की वजह से घूम रहा है। ये सिर्फ शक की बुनियाद पर ये सारे काम हो रहे हैं। अभी इस वाक़ये पर चहमगोइयाँ जारी थीं कि कराची जैसे इतने बड़े पढ़े लिखे शहर में एक वाक़या होता है कि वो भाई जिसकी बहन ने अपनी पसंद से शादी करके वो चली गई थी, और 7 साल के बाद उस भाई को मौका मिला और उसने बहनोई को और उनके बेटे को कत्ल कर दिया। सवाल ये है कि हमारे यहाँ हमारे मज़हब में ये कहा जाता है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है और नहीं कंट्रोल हो रहा, तो अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर आप बैठे हैं तो लेट जाएं, ठंडे पानी का एक गिलास पी लें, वज़ू कर लें। ये सारी बातें हमें गुस्से को ठंडा करने के लिए इसलिए बताई जाती हैं कि गुस्सा एक आग है और पानी से ही आग को बुझाया जाता है। लेकिन ये किसके लिए कहा गया है? मेरे ख़्याल से ये इंसानों के लिए कहा गया है। और वो भाई जिसने 7 साल में न जाने कितना पानी पिया होगा और वज़ू नहीं तो नहाया तो बहुत बार होगा वो, लेकिन उसके गुस्से की आग जो है वो ठंडी ना हो सकी।
نہ اتنا زیادہ لمبا عرصہ جو تھا اس کے جو دل پہ زخم لگ گیا تھا بہن کی پسند سے شادی کرنے پر، نہ وہ مندمل ہو سکا۔ اس کی آگ بجھی تو صرف اپنی بہنوئی اور بچے کے خون سے ہی بجھ پائی۔ یہ انسان کہلانے کے مستحق ہرگز نہیں ہے اس طرح کے لوگ۔ ہمارا مذہب عدل، انصاف اور عورت کے حقوق کی حفاظت کا درس دیتا اور پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے۔ غیرت کا اصل مطلب عزت سے جینا اور دوسروں کو جینے دینا ہے، نہ کہ کسی کی جان سے کھیلنا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ وہ عورت ہی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، اس نے آپ کو پال پوس کے اتنا مضبوط بنایا کہ آپ اس کا قتل کر سکیں، اور وہ قتل ہونے کے لیے اس نے اتنا کچھ کیا۔ سندھ کے علاقے میں ایک قبرستان ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ کاروکاری ایک رسم ہے کہ شک کی بنیاد پہ آپ نے اپنی بہن یا بیٹی کسی کو بھی اگر دیکھا ہے اور آپ کو شک ہے تو آپ نے اس کو مار دینا ہے، یا اگر آپ کے خاندان کا کوئی لڑکا جو ہے اس نے لڑائی جھگڑے میں کسی کو مار دیا ہے، یا دوسرے قبیلے کے یا دوسرے خاندان کے کسی فرد کو مار دیا، قتل کر دیا، تو اس کے لیے بھی قربانی بیٹی ہی کو بنایا جاتا ہے، اس کی قربانی بیٹی سے ہی دلوائی جاتی ہے، اور وہ بیٹی جو ہے وہ ان کو سونپ دی جاتی ہے، چاہے وہ 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا ہو اور 12 سال کی بچی ہو، ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات تو باپ دو بیٹیاں بھی دے دیتا ہے صرف اس لیے کہ ان کا بیٹا بچ جائے اور ان کی نسل بچ جائے۔ یہ کون سی نسل ہے جسے بچانے کے لیے آپ اتنی مصیبت اٹھا رہے ہیں؟ اس قبرستان میں صرف گول گول گڑھے سے ہیں، قبریں نہیں ہیں، اور وہ کاروکاری کے بھینٹ چڑھنے والی جو خواتین ہیں ان کی قبریں ہیں جن کو نہ نماز جنازہ نصیب ہوتی ہے، نہ کفن نصیب ہوتا ہے، اور نہ قبر نصیب ہوتی ہے، وہ گڑھے کھود کے اس میں وہ دفنا دیتے ہیں۔ 2019 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ جرگہ سسٹم کو ختم کیا جائے، اور اس خاندان کے افراد بھی قاتل کو معاف نہیں کر سکتے جن کے ہاں یہ قتل ہوا ہے یا کاروکاری ہوا ہے، وہ ان کو بھی معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اس فیصلے کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا اور جرگہ سسٹم آج تک قائم ہے۔ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ اگر عورت نے غیرت کے نام پر مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو میرے خیال سے کوئی بھی مرد بچے گا نہیں۔ وہی بیوی، بہن، بیٹی اور ماں ہوتی ہے جو اپنے گھر کے تمام مردوں کے تمام کرتوت جو ہیں وہ جانتی ہے، اور وہ پردہ پوشی کرتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ خوفزدہ ہوتی ہے، تو وہ نہیں کہہ پاتی، حالانکہ معلوم سب ہوتا ہے۔ وہ ساری غیرت جو ہے وہ صرف عورت ہی کے نام کے اوپر امڑ آتی ہے۔ یہ صرف مردوں کی طاقت کا اور ملکیت کا کھیل ہے، اور ملکیت کا احساس ہے جس کو یہ ہم پتہ نہیں اس قبائلی علاقوں میں شاید خاص طور سے عورت کو ایک زمین کا ٹکڑا یا اپنی کوئی چیز جو رکھی ہوئی ہے اس کو ملکیت کے طور پہ وہ لیتے ہیں، جو اپنی مرضی سے ہی اٹھا کے جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھیں، اپنی مرضی سے ہی اس کو کہیں سجانا ہو تو وہاں سجا لیں، اور اگر پھینکنا ہو تو وہ پھینک دیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر عورت کھڑی ہو گئی اپنے حق کے لیے اور اس نے یہ بتانا اور ثابت کرنا شروع کر دیا کہ وہ کوئی چیز یا زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے، اس کی بھی پسند ناپسند ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں، اس کی بھی خوشی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وقت گزر رہا ہے، خاموشی توڑیں، سوشل میڈیا کے ذریعے شعور اجاگر کریں۔ اصل کام ہی ہم ماؤں کا ہے، اصل میں تو کام ہم ماؤں کا ہی ہے، کیونکہ ہمارے ہی ہاتھوں میں وہ بیٹے پل کے جوان ہوتے ہیں، اور ان کی تربیت بھی ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تربیت ایسے کریں کہ وہ عزت اور غیرت کے فرق کو سمجھ سکیں۔ اس میں ایک چیز کا مجھے خیال آیا کہ یہ جن علاقوں کی میں بات کر رہی ہوں، یا جو یہ جرگہ سسٹم جہاں پر ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں، وہاں عورتیں بھی نہیں تربیت کر سکتی بچوں کی، کیونکہ میں نے کافی سارے اس طرح کے گھرانے دیکھے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے بیٹے ہوتے ہیں اور ان کو وہ باہر لے جاتے ہیں باپ،
اور بھائی، وہ پہلے سے ہی ان کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو ماں کو موقع ہی نہیں مل سکتا کہ وہ تربیت کرے، اور نہ ان کے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں، ورنہ وہ ماں کیسے بیان دے سکتی تھی کہ جی یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، میری بیٹی کو اگر قتل کیا گیا ہے تو وہ صحیح قتل کیا گیا ہے۔ بے شک کچھ بھی، کتنا بھی بڑا کام کیا ہو، کتنا بھی غلط کام کیا ہو، لیکن کسی بھی انسان کو، کسی بھی جرگہ سسٹم کو، کسی بھی خاندان کے بزرگ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرنے کا حکم جاری کر سکیں۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر ایسا وقت آ گیا کہ عورتوں نے یہ برداشت کھو دی تو کیا کریں گے؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ دبا کے اور اتنا پریس کر کے رکھتے ہیں کہ کسی کی ہمت نہ ہو۔ اس میں سے اگر کوئی ایک آدھ بچی نکلتی ہے کچھ ایسا کام ان کی مرضی کے خلاف کرنے کے لیے، تو وہ فوراً اس کو قتل کر دیتے ہیں، تاکہ اگر کسی اور کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو تو وہ بھی سوچے 10 بار۔ لیکن اس طرح کے واقعات بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں مسلسل ہو رہے ہیں، متواتر ہو رہے ہیں، اور لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر عورتیں، کئی دفعہ یہ بھی ہے کہ جب عورت انتقام کرنے پر آتی ہے یا عورت کی برداشت ختم ہوتی ہے اور وہ جب اپنے کیے پر آتی ہے، تو شاید آپ سب جانتے ہوں گے کہ مرد تو صرف قتل کرتا ہے، عورتیں قتل کرنے کے بعد قورمہ بھی بنا ڈالتی ہیں۔ تو کم از کم ہم لوگ جو سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے، بیٹوں کی خاص طور سے ہم بیٹیوں کی ہی تربیت کرتے ہیں، اور تربیت میں بھی ان کو دبانے کی اور خاموش رہنے کی ہی تربیت دیتے ہیں۔ بیٹوں کی تربیت اگر ہم بہتر طریقے سے کر سکیں، ان کو عورت کی عزت کرنا سکھا سکیں، تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ آپ لوگ بتائیے گا مجھے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ بہت شکریہ۔